معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر سید سجاد حسین کی کتاب شکست آرزو، جب پاکستان دو لخت ہوا۔ 12واں باب، سب ہیڈنگ تقسیم ہند کا نظریہ۔ دوسری جنگ عظیم میں شدت پیدا ہونے سے فریقین کے مفادات داؤ پر لگ گئے۔ اس کے نتیجے میں ہندوستان میں بھی غیر معمولی سیاسی تبدیلیوں کی راہ ہموار ہوئی۔ 1939 میں کانگریس نے ہندوستان کو جنگ کی بھٹی میں جھونکنے کے خلاف احتجاجاً استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کا موقف تھا کہ اس اقدام کے لیے اس سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد کانگریس نے 1942 تک انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی اختیار کی۔ جب جاپان جنگ میں کودا اور اتحادیوں کے لیے حقیقی مسائل پیدا ہوئے اور ان کی شکست واضح دکھائی دینے لگی، تب گاندھی جی نے ہندوستان کی مکمل آزادی کا نعرہ لگایا اور ہندوستان چھوڑو تحریک شروع کی۔ ایک قوم پرست لیڈر کی حیثیت سے گاندھی جی کا یہ فیصلہ درست ہو سکتا تھا، مگر اخلاقی سطح پر یہ بڑی گھٹیا بات تھی۔ میرے لیے یہ منافقت تھی اور ناقابل برداشت۔ 1939 سے گاندھی جی یہ کہتے چلے آئے تھے کہ جمہوری اداروں کو کسی بھی طرح داؤ پر نہیں لگنا چاہیے۔ انہوں نے برطانوی پارلیمنٹ جیسے اداروں پر جرمن حملوں کی مذمت بھی کی تھی۔ وہ سیاسی حالات کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنے کے بھی خلاف تھے، مگر اب وہ خود برطانوی حکومت کو بلیک میل کرنے پر اتر آئے تھے۔ کیا ہندوستان چھوڑو تحریک بنیادی طور پر بلیک میلنگ کے لیے نہیں تھی؟ اس کے مقابلے میں سبھاش چندر بوس نے جنگ میں محوری قوتوں جاپان، اٹلی اور جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور ہندوستانی قیدیوں پر مشتمل آرمی بھی تیار کی۔ وہ کم از کم اپنے عہد میں تو کھرے تھے۔ سبھاش چندر بوس نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا تھا کہ برطانیہ کی سیاسی مشکلات سے فائدہ اٹھایا جائے، مگر گاندھی جی اس معاملے میں منافقانہ رویہ اپناتے رہے تھے۔ ہندوستان چھوڑو تحریک نے طلباء کو بھی ایک واضح سمت دی۔ ہندو طلباء نے کوشش کی کہ تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ملک بھر میں کلاسوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ہم مسلمان چاہتے تھے کہ ہندوؤں سے الگ دکھائی دیں۔ ہمیں یہ بھی اندازہ تھا کہ تدریسی عمل کے بائیکاٹ سے خود مسلمانوں کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ ہم نے تدریسی عمل کا بائیکاٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلم طلباء کلاسوں میں حاضر ہوتے رہے۔ ہندو اساتذہ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ہم پر بائیکاٹ میں شرکت کے لیے دباؤ ڈالتے۔ وہ خاصے تذبذب کے ساتھ کلاس لینے آتے تھے۔ ہندوستان چھوڑو تحریک ہی کے زمانے میں نواکلی کے نذیر احمد نے مسلم طلباء کی مدد سے 15 روزہ پاکستان جاری کیا۔ بنگالی زبان کے اس اخبار میں وہ سب کچھ تھا جو تحریک پاکستان کے لیے ناگزیر تھا۔ وسائل کم تھے، مگر ہم اس کمی کو جوش اور ولولے سے پورا کر رہے تھے۔ ہماری آنکھوں میں بلند خواب تھے۔ معاشیات کے لیکچرر مظہر الحق کو ہم نے ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کرنے پر آمادہ کر لیا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کس مرحلے پر اس اخبار میں شامل ہوا، تاہم یہ ایک خوشگوار حقیقت ہے کہ میں نے بہت جلد اس اخبار کے مرکزی مقالہ نگار کی حیثیت اختیار کر لی۔ اب مجھ سے اداریے بھی لکھوائے جانے لگے تھے۔ نذیر احمد کو میرا ذاتیات سے مبرہ انداز بہت پسند آیا تھا۔ جسیم الدین نے کئی نظمیں ارسال کی۔ ان کی نظموں میں خاصا جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ علی احسن بھی ہمارے لیے لکھتے رہے۔ ہم نے مسلم مصنفین پر زور دیا کہ وہ تحریک پاکستان کے حوالے سے زیادہ لکھیں تاکہ جوش و خروش برقرار رکھا جا سکے۔ شعبہ سیاست کے عبدالرزاق کو لکھنے کا زیادہ شوق نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے 2-3 مضامین لکھ ہی دیے۔ یہ اخبار 3-4 سال چلا۔ علی احسن لکھتے تو تھے، مگر سیاست پر لکھنے کے لیے جو منظم انداز درکار تھا وہ ان میں نہیں تھا، مگر خیر ان کے جذبے سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نذیر احمد نے قلمی نام سے خوب طنزیہ مضامین لکھے۔ لکھنے کا زیادہ بوجھ مظہر الحق اور مجھ پر تھا۔ انگریزی صحافت کے حوالے سے میرا تھوڑا بہت تجربہ تھا، مگر پاکستان کے لیے لکھنے میں بہت فرق تھا۔ سیاسی امور پر لکھنے کے لیے پڑھنا بھی پڑتا ہے۔
اور سیاسی تجزیے میں تجاویز کا شامل ہونا بھی شرط ہے۔ ہم جو کچھ بھی لکھتے تھے وہ ہمارے جذبات کی تشفی کے لیے کافی تھا۔ کسی بھی عظیم مقصد کے لیے لکھتے ہوئے انانیت کا خوف دامنگیر نہیں ہوتا، اور بے لوث ہو کر کام کرنے کا اپنا ہی لطف تھا۔ ہم سب نے مل کر ڈھاکہ میں ایسٹ پاکستان لٹریری سوسائٹی قائم کی۔ اس سے قبل کلکتہ میں ایسٹ پاکستان ریناسا سوسائٹی قائم کی جا چکی تھی۔ آزاد کے ایڈیٹر ابوالکلام شمس الدین اس کے صدر تھے۔ ان دونوں تنظیموں کا مقصد ایک تھا، یعنی بنگال کے مسلمان مصنفین میں لکھنے کا جذبہ اجاگر کرنا اور انہیں اپنی جداگانہ شناخت کے تحت لکھنے کی تحریک دینا۔ ہم نے اپنا الگ ادارہ اس لیے قائم کیا کہ ہم اپنے آپ کو کلکتہ کی شاخ کہلوانا پسند نہیں کرتے تھے، مگر یہ کوئی انا کا تصادم نہیں تھا۔ دونوں اداروں میں مختلف سطحوں پر تعاون جاری رہتا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ بنگال کے مسلمان مصنفین ہندوؤں کی نقالی نہ کریں، بلکہ اپنا الگ انداز پروان چڑھائیں۔ بنگالی زبان تو ہندو اور مسلمان دونوں بولتے تھے، مگر اس میں ایک واضح فرق تھا۔ ہندو اپنے مخصوص مذہبی پس منظر کے تحت خاصے جوش و جذبے سے لکھتے تھے۔ ہندو ادیبوں نے صدیوں میں جو کچھ بنگالی مسلمانوں کے ذہنوں پر مسلط کیا تھا، ہم اس کے اثرات زائل کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے، اور ہم نے اپنے منشور میں بھی اس مقصد کو کھل کر بیان کر دیا تھا۔ جنوری 1943 میں ہم نے ڈھاکہ یونیورسٹی کے سلیم اللہ ہال میں ایک کانفرنس کا اہتمام کیا جو بہت کامیاب رہی۔ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے دور دور سے طلباء اور عوام آئے، یہاں تک کہ میمن سنگھ جیسے دور افتادہ علاقوں کی بھی نمائندگی موجود تھی۔ کانفرنس کی صدارت آزاد کے ایڈیٹر ابوالکلام شمس الدین نے کی۔ اس ادبی اجتماع میں جو کچھ بیان کیا گیا، اس سے ہمیں اپنے نظریات کو مربوط کرنے میں بہت مدد ملی۔ میں نے بنگالی ادب میں مسلم تحریک کے حوالے سے خطاب کیا۔ اس خطاب کے دوران میں نے بنگالی مسلمانوں کی ادبی تحریک کو 1890 کے عشرے میں اٹھنے والی آئرلینڈ کی اس تحریک سے تعبیر کیا جس میں ییسٹ اور سینچ نے انگریزی ادب میں آئرش لب و لہجہ اپنانے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ ان دونوں شعراء نے انگریزی ادب میں آئرش دیو مالا اور لوک داستانیں سمونے کی وکالت کی تھی۔ یہ ایسا کام تھا جس کی داد وہ آج تک وصول کر رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک بنگالی زبان کی پختگی تسلیم شدہ تھی، اس لیے لازم تھا کہ اس کی روایات کو ترک کیے بغیر اس میں مسلم انداز فکر بھی جھلکے۔ ہم چاہتے تھے کہ مسلم اہل فکر بنگالی میں لکھتے وقت اپنی تاریخ، تہذیب اور اقدار کو نہ بھولیں۔ اس کانفرنس کو آزاد میں نمایاں کوریج ملی۔ ہم ادب کے نام پر جو کچھ کر رہے تھے وہ اب پاکستان کے لیے قومی تحریک میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ہم نے کانفرنس میں صرف سیاسی نہیں بلکہ ثقافتی پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا تھا، اور یہ بڑا کام تھا۔ انہی دنوں ایک ایسا لمحہ بھی آیا جب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہماری راہ ایسی آسان بھی نہیں، ابھی ہمیں بہت سے امتحانوں سے گزرنا ہے۔ 2 فروری 1943 کو ڈھاکہ یونیورسٹی کی حدود میں ایک ہندو نے نذیر احمد کو خنجر کے وار سے قتل کر دیا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ یونیورسٹی میں تحریک پاکستان کے لیے پائے جانے والے جوش و خروش کا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت نقصان پہنچانا مقصود تھا۔ ہوا یوں کہ 31 جنوری کی رات کو یونیورسٹی کی طالبات نے، جن کا کوئی علیحدہ ہال نہیں تھا، کرزن ہال میں ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں لڑکوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ گو کہ یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا مشترکہ پروگرام تھا، مگر اس میں ہر اس چیز کو نمایاں کیا گیا تھا جو کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بن سکتی تھی۔ اس حقیقت کے باوجود کہ یونیورسٹی سے باہر سیاسی ماحول بے حد کشیدہ تھا، ڈائز پر چند رنگین برتن بھی رکھے گئے تھے جو ہندو عقائد کے عکاس تھے۔ منتظمین نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تقریب کا آغاز بندے ماترم کے ترانے سے کیا۔ یہ ترانہ بینکم چندر چیٹرجی کے ناول آنند مٹ سے لیا گیا تھا، جس میں بنگال ماتا کو
ہندوؤں کی دیوی درگا سے تعبیر کیا گیا تھا۔ اس ترانے کی ایک طویل تاریخ ہے اور کانگریس کے جلسوں میں اس کا پیش کیا جانا کئی مرتبہ فسادات کا باعث بنا ہے۔ اس پروگرام کو بندے ماترم سے شروع کرنا کسی بھول چوک کی وجہ سے نہیں تھا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک پیغام تھا کہ ہندو علیحدہ وطن کا مطالبہ اتنی آسانی سے منظور نہیں ہونے دیں گے۔ جیسے ہی بندے ماترم شروع ہوا، مسلم طلباء اٹھ کر باہر جانے لگے۔ اس بات سے مشتعل ہو کر ہندو طلباء نے اچانک ان پر ہاکی اور ڈنڈوں سے حملہ کر دیا۔ یہ سب کچھ اس قدر غیر متوقع تھا کہ مسلم طلباء بھونج کر رہ گئے۔ ان کے پاس پسپائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ نہتے مسلمان طلباء ہاکی اور ڈنڈوں کے آگے بے بس تھے۔ کشیدگی پھیل گئی، مگر یونیورسٹی کی انتظامیہ نے صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے کچھ بھی نہ کیا۔ اشتعال انگیز فضا کو ختم کرنے کے لیے کلاسوں کو چند دنوں تک معطل رکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی گئی۔ ایک دن کے وقفے کے بعد جب 2 فروری کو تدریسی عمل دوبارہ شروع ہوا تو مسلمانوں نے اس توہین کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ کلاس رومز میں فساد برپا ہو گیا۔ نذیر احمد کو اس نوعیت کے جھگڑے پسند نہ تھے۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ ہندوؤں سے بدلہ لینے کا بہترین طریقہ پاکستان کا قیام ہے، مگر نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے۔ ان پر اس وقت خنجر سے حملہ کیا گیا جب وہ 2 گروپوں کے درمیان بیچ بچاؤ کی کوشش کر رہے تھے۔ قاتل یقینی طور پر تربیت یافتہ تھا۔ اس نے پیٹھ پر ایسی جگہ وار کیا جہاں سے خنجر کا دل تک اتر جانا یقینی تھا۔ اس نے خنجر کھونپنے کے بعد وار کو کاری کرنے کے لیے اسے بل میں دیا۔ ابتدا میں خبر یہ ملی تھی کہ نذیر احمد معمولی زخمی ہوئے ہیں، مگر چند ہی گھنٹوں میں انہوں نے میڈفرڈ ہسپتال میں دم توڑ دیا۔ ہم تو عیادت کے لیے گئے تھے مگر لاش لے کر آئے۔ ہم سب سکتے میں آ گئے تھے۔ شدید غم اور غصے سے ہماری حالت عجیب ہو گئی تھی۔ ہر شخص شدید جذبات سے مغلوب تھا۔ 3 فروری کو نذیر احمد کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر وہ نوجوان بھی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے جو نذیر احمد کو ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے۔ ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں اچھی طرح اندازہ تھا کہ ایک عظیم جدوجہد ہمارے سامنے پہاڑ کی طرح کھڑی ہے۔ ہمیں اس بات کا ادراک ہو رہا تھا کہ ہم اب تک جس سیاست پر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بحث کیا کرتے تھے، میدان عمل میں ہمیں خاصی مختلف اور اصلی سیاست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یونیورسٹی میں نذیر احمد مجھ سے 1 سال جونیئر تھے۔ قتل کے وقت وہ ایم اے معاشیات کے آخری سال میں تھے، جبکہ میں نے ایم اے کا امتحان 1942 میں پاس کر کے یونیورسٹی ہی میں نوکری تلاش کرنی شروع کر دی تھی۔ نذیر احمد نے سماجی اور سیاسی کارکن کی حیثیت سے ایک منفرد حیثیت سے حاصل کر لی تھی۔ نذیر احمد نے سماجی اور سیاسی کارکن کی حیثیت سے ایک منفرد حیثیت حاصل کر لی تھی۔ وہ متاثر کن حد تک انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ طلباء انہیں ایک ایسے ساتھی کی حیثیت سے جانتے تھے جو دوسروں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہو اور ان کی مدد کر کے خوش ہوتا ہو۔ مختلف نظریات کے طلباء ان کی سرپرستی میں ایک ایسے کاز کے لیے متحد ہو گئے تھے جو کسی اور ماحول میں یقینی طور پر ان کا کاز نہ بن پاتا۔ نظریہ پاکستان نے نذیر احمد میں غیر معمولی جوش و جذبہ بھر دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس عظیم مقصد کے لیے وقف کر چکے تھے۔ جو بھی ان سے ملتا تھا وہ ان میں کچھ نہ کچھ غیر معمولی بات محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ لوگوں کو ان سے بات کر کے اندازہ ہوتا تھا کہ ان میں کچھ تو ہے جو دنیاوی کثافتوں سے مبرہ ہے۔ نذیر احمد کے قتل نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں طلباء کی طرف سے چلائی جانے والی تحریک کے پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا، جسے ہم ہر قیمت پر زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی تدفین کے 2 یا 3 دن بعد پاکستان کا یادگاری شمارہ شائع کیا گیا۔ جسیم الدین نے ان کی یاد میں بہت پرتاثیر نظم لکھی۔ علی احسن، عبدالرزاق اور مظہر الحق نے بھی ان کی یاد میں بہت عمدہ مضامین قلم بند کیے۔ میں نے بھی ان سے اپنے ذاتی تعلق کو بیان کیا۔ سلیم اللہ اور فضل الحق مسلم ہال کے
طلباء نے تعزیتی جلسوں کا اہتمام کیا۔ سلیم اللہ مسلم ہال کی یونین نے اپنے آئین میں جو تبدیلی کی اور ایک قرارداد کے ذریعے طے کیا کہ ہر سال 2 فروری کو نذیر ڈے کی حیثیت سے منایا جائے گا۔ نواکلی اور دوسرے علاقوں میں بھی تعزیتی جلسوں کا اہتمام کیا گیا۔ گو کہ نذیر احمد کا قتل ہمارے لیے شدید دھچکے کا باعث تھا، تاہم اس واقعے نے تحریک پاکستان کے حوالے سے ہم میں ایک نیا جذبہ اور ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ انہوں نے شہادت کا درجہ پا کر ہماری نظروں میں ہیرو کی حیثیت اختیار کر لی اور وہ تحریک پاکستان کی علامت بن کر ابھرے۔ نذیر احمد کا قتل اپنی نوعیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ گزشتہ سال بھی سائنس کے ایک طالب علم کو سپہر لیبارٹری سے واپسی پر جگن ناتھ ہال کے باہر چاقو مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے اس طالب علم کا نام مطاہر تھا۔ میں اسے ذاتی طور پر تو نہیں جانتا تھا، مگر اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ محض اس لیے قتل ہوا کہ وہ مسلمان تھا اور ہندو مسلمانوں کے خون کے پیاسے۔ فرقہ وارانہ فسادات اب تک شہر کے چند گنجان علاقوں تک ہی محدود تھے۔ اسکولوں اور کالجوں کو اس معاملے میں استثناء حاصل تھا۔ خیال کیا جاتا تھا کہ تعلیمی ادارے دنیا کی ان تمام باتوں سے بے نیاز ہو کر بلند تر مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں، اسی لیے اساتذہ اور طلباء کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ طاہر کے قتل نے اس خام خیالی کو دور کر دیا تھا۔ نذیر احمد کے قتل سے پیدا ہونے والا خلا وقت کے ساتھ وسعت اختیار کرتا چلا گیا۔ سیاسی جوش و جذبہ بڑھتا جا رہا تھا، مگر ابھی تک ان کی جگہ سنبھالنے والا کوئی ایسا لیڈر سامنے نہیں آیا تھا جو آگے بڑھ کر بھیڑ کو منظم کرتا، جبکہ اس وقت طلباء میں ہم آہنگی پیدا کرنا بہت ضروری تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1941 میں A.K. فضل الحق نے، جن کی سیاسی وفاداری کبھی قابل اعتبار نہیں رہی تھی، مسلم لیگ کو چھوڑ کر ہندو مہا سبھا کے لیڈر شیام پرشاد مکھرجی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لی۔ نذیر احمد نے اس کابینہ کے ایک رکن نواب خواجہ حبیب اللہ کے خلاف ایک مظاہرے کا اہتمام کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی اور میں اتنا دم نہیں تھا، اس لیے کہ نواب حبیب اللہ ایک بہت طاقتور مقامی شخصیت تھے۔ ان کے والد نواب سلیم اللہ اور دادا نواب احسن اللہ نے ڈھاکہ کے شہریوں پر ان منٹ نقوش چھوڑے تھے، مگر نذیر احمد کو اس بات کی چندہ پرواہ نہ تھی۔ اس مظاہرے کے مقابلے میں ہمارے خدشات کے مطابق نواب حبیب اللہ کے حامیوں نے بھی ایک جوابی جلسے کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ یہ مظاہرے ڈھاکہ ریلوے اسٹیشن کے سامنے ہونے تھے، جہاں ہمیں نواب حبیب اللہ کا استقبال کالی جھنڈیوں سے کرنا تھا۔ وزیر کے حامیوں نے ہم پر چاقوؤں اور ڈنڈوں سے حملہ کر دیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن نذیر احمد اپنی جگہ ڈٹے رہے اور وزیر کی آمد تک اپنا مظاہرہ جاری رکھا۔ ایسا جوش و جذبہ دوسروں میں کم تھا۔ کاز کے معاملے میں ان میں ذرا بھی لچک نہیں تھی۔ نذیر کو 1943 میں قتل کیا گیا، جو 1939 سے 1945 کے عرصے کے دوران مشکل ترین سال تھا۔ بنگال کے ہولناک قحط کی تباہ کاری جولائی اور اگست میں نقطۂ عروج کو پہنچ چکی تھی۔ 1942 کے آخر ہی سے غذائی اجناس کی قیمتوں میں اضافہ شروع ہو گیا تھا۔ جنوری 1943 میں چاول کی قیمت 5 روپے سے 10 روپے فی من ہو گئی تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تبدیلی عارضی ہے، کل کو قیمت پھر معمول کی سطح پر آ جائے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا اور جون تک چاول کی قیمت 80 روپے فی من تک جا پہنچی۔ قیمت زیادہ تھی اور سپلائی بہت کم۔ لوگوں کو خوراک کے حصول میں غیر معمولی دشواری کا سامنا تھا۔ چاول تو بازار سے غائب ہی ہو گیا تھا۔ خوراک کی قلت کی وجہ سے لوگ چلتے پھرتے ڈھانچوں میں تبدیل ہونے لگے۔ لوگوں نے پسماندہ علاقوں سے خوشحال علاقوں کی طرف نقل مکانی شروع کر دی۔
پورے بنگال سے لوگ اٹھ کر کلکتہ میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ چلتے پھرتے ڈھانچے خوراک کی تلاش میں ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر جاتے اور ناکام ہو کر راستوں میں پڑے رہتے تھے۔ ان کے حوصلے دم توڑ چکے تھے۔ یہ لوگ سڑکوں پر اور گلیوں میں کیڑے مکوڑوں کی طرح مرتے رہے، مگر فسادات ہوئے نہ سول نافرمانی نام کی کوئی چیز دکھائی دی۔ یہ قحط صرف بنگال تک محدود تھا، جو خالصتاً ناکام حکومتی پالیسیوں اور سازش کا نتیجہ تھا۔ انگریز حکومت نے خوراک کے سارے ذخائر فوج کے لیے خرید لیے تھے، جس کے باعث عام آدمی کے کھانے کو کچھ نہیں بچا۔ رہی سہی سپلائی تاجروں نے ذخیرہ کر لی۔ مواصلات کے ذرائع محدود تھے، اس لیے حکومت مختلف علاقوں کو ضرورت کے مطابق خوراک فراہم نہ کر سکی، جس کے نتیجے میں بازار سے چاول غائب ہو گیا۔ انگریز حکومت جنگ میں الجھی ہوئی تھی اور اس نے عوام کے مسائل کو نظر انداز کر رکھا تھا۔ حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ صوبے میں A.K. فضل الحق وزیر اعلیٰ تھے اور حسین شہید سہروردی وزیر خوراک، لیکن ان میں سے کوئی بھی بحران کی شدت کا اندازہ اور احساس نہ کر سکا، اور انہوں نے اس سے نمٹنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ یہ خبریں بھی زبان زد عام تھیں کہ چاول کے بڑے ذخائر مارواڑی تاجروں کو فروخت کرنے میں یہ دونوں بھی ملوث ہیں، بلکہ ایک ذخیرہ اندوز کے خلاف مقدمے کی سماعت کے دوران ہائی کورٹ نے A.K. فضل الحق کو بھی رگڑ دیا تھا۔ حسین شہید سہروردی اس نوعیت کی تنقید سے تو بچ نکلے، تاہم ان کی بے قاعدگیوں سے متعلق بھی کہانیاں گردش کرتی رہیں۔ حالات نے سیاست کے میدان میں انہیں جس امیج کا مالک بنا دیا تھا، وہ اس کے لائق نہیں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں لیڈروں میں بلند کرداری اور دیانتداری نہیں تھی۔ دونوں ہی دولت کی ہوس کے مارے ہوئے تھے۔ ان کی سیاسی کامیابیوں کو کمتر کر کے دکھانا میرے لیے شاید کوئی بہت زیادہ پسندیدہ عمل نہیں ہوگا، مگر حقیقت پسندی کا تقاضا ہے کہ ان کی کمزوریوں کو بھی ریکارڈ پر لایا جائے۔ ان کمزوریوں کو سمجھ کر ہی مسلمانوں میں بعد میں مختلف سطحوں پر رونما ہونے والی کمزوریوں کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ برصغیر میں مسلم سیاست کے کمزور پہلوؤں کی تفہیم کے لیے یہ سب کچھ بیان کیے بغیر چارہ نہیں۔ A.K. فضل الحق اور سہروردی دونوں ہی اپنی اپنی انا کے اسیر تھے۔ وہ نظریات سے زیادہ اپنی ذات اور سیاست میں اپنے بلند مقام پر یقین رکھتے تھے۔ ان میں بلا شبہ بے پناہ صلاحیتیں تھیں، مگر مشکل یہ تھی کہ انہوں نے علم اور قابلیت کو اپنے سر پر سوار کر لیا تھا اور اپنے ارد گرد موجودہ لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ دونوں کا خیال تھا کہ وہ ان لوگوں کے جذبات اور ضرورتوں سے اپنی مرضی کے مطابق کھیل سکتے ہیں اور انہیں انگلی کے اشارے پر نچا سکتے ہیں۔ یہ دونوں لوگوں کی مجبوریوں کو اپنے حق میں استعمال کرنا خوب جانتے تھے۔ دونوں ہی باصلاحیت اداکار تھے۔ ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور حرکات و سکنات کی داد نہ دینا زیادتی ہوگی۔ بنگالیوں کو متاثر کرنا انہیں خوب آتا تھا۔ A.K. فضل الحق مقابلتاً زیادہ شاطر تھے اور اس کھیل میں ان کی مہارت بے مثال تھی۔ ان دونوں لیڈروں میں سیاسی بصیرت، دور اندیشی اور اپنے نظریات سے سچی وابستگی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ انہوں نے بھی جمہوریت، انسانی حقوق، غریبوں کی بہبود اور ایسے ہی دوسرے بہت سے نعروں کو استعمال کر کے خوب فوائد سمیٹے۔ ان کے پورے سیاسی کیریئر میں کسی مرحلے پر بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے ان تمام اعلیٰ اقدار کو حقیقی اہمیت دی اور وہ ان پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ سہروردی اور A.K. فضل الحق بہت جلد قائد اعظم سے الگ ہو گئے، اور اس کا بنیادی سبب بھی یہی تھا کہ ان میں بصیرت کی کمی تھی۔ ان میں قائد اعظم کی طرح اپنے مقاصد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ نہیں تھا۔ قائد اعظم کے کردار میں جتنی بلندی تھی، ان دونوں کے کردار اتنے ہی پست تھے۔ قائد اعظم یکسو تھے کہ مسلمانوں کو
ایک الگ وطن مل جائے جہاں وہ اپنی مرضی کے مطابق اور محفوظ زندگی بسر کر سکیں، جبکہ سہروردی اور اے فضل الحق فوری سیاسی فوائد، وزارتوں اور محکموں کے طلبگار تھے۔ قائد اعظم کا انداز واضح اور دو ٹوک تھا۔ ان کے بارے میں کسی قسم کی بدعنوانی میں ملوث ہونے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ انہیں کوئی اپنے اصولوں سے روح گردانی پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ قائد اعظم کی ایمانداری، اخلاص، دور اندیشی اور بصیرت سہروردی اور اے فضل الحق جیسے لوگوں کے لیے بجائے خود ایک تعزیانہ تھی۔ ان کی بلند و بالا شخصیت کے سامنے ان دونوں کی حیثیت بونوں کی سی تھی۔